سلمت قلبي يا ربي لتصله رفعته لك من خوفي فأنت له الذنب يثقله والعشق يحرقه فإن غفرت فما أحلى وأجمله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. میرے محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج آپ کی خدمت میں ایک اصلاحی بات کرنے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے، اسی کی توفیق سے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، اور آپ تمام حضرات کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دیکھیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہم کئی ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے ہم کو اللہ تعالی جہنم کی وادی میں ڈال سکتے ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. آمین. اور ان اعمال کو ہم کرتے ہیں، روزانہ ایسے اعمال کرتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اور یوں اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ بھائی یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کیا ہمارا بگڑے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا. یہ کہاں اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے، جبکہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. چاہے اچھا عمل کرو، چاہے برا عمل کرو، تھوڑا کرو، زیادہ کرو، اللہ کے یہاں پر لکھا جاتا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ ہے کل آخرت میں محشر کے میدان میں دکھایا جائے گا بندے کو، کہ جس نے دنیا کے اندر چھوٹے سے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اس کو بار بار کیا، یا اس کو حقیر سمجھا اور اس کی طرف سے توجہ ہٹاتے ہوئے اسی میں ملوث رہا، اسی میں مبتلا رہا، کل یہی برا عمل اس کو جہنم کی وادی میں لے جا کر پھینکے گا. تو میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. میں یہ کہوں گا کہ آج کل معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ پیشاب کے قطرے سے اجتناب نہیں کرتے ہیں. پیشاب کے قطرے جو لگتے ہیں اس کی طرف سے بے توجہی برتتے ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی جو ہے ٹائٹ فٹنگ پینٹ پہن کر پیشاب کر رہا ہے، اور کبھی جو ہے پیشاب کے قطرے اس کے جسم پر اڑ جاتے ہیں، کبھی اس کے کپڑوں میں لگ جاتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. جبکہ یہی اس کا چھوٹا عمل جس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، اللہ کے یہاں پر بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جہاں پر جہنم میں جانے والوں کا، جہنمیوں کا تذکرہ کیا ہے، اس میں یہ صاف طور پر بتایا ہے، خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا ہے کہ جو لوگ پیشاب کے قطروں سے بچتے نہیں ہوں گے دنیا کے اندر، کل سب سے زیادہ وہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہوں گے. کئی سارے لوگوں کے بارے میں بیان آیا ہے، اس میں سے ایک یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے جو بچتا نہیں ہے اللہ تعالی اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب ایک بات تو یہ ہوئی کہ کوئی شخص خود پیشاب کر رہا ہو، اس کے قطرے اس کے کپڑوں میں لگ گئے ہوں اور اس کے بدن پر اس کے چھینٹے اڑ گئے ہوں، یہ الگ بات ہوئی، چاہے مرد ہو عورت ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جب چھوٹا بچہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، اب وہ پیشاب کر لیتا ہے، اس کو محبت سے پیار کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، پیار کیجئے. بچوں سے پیار کرنا بھی اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اتنا پیار کرنا کہ اس کی پیشاب کے قطرے ہمارے جسم کو لگ رہے ہیں، ہمارے کپڑوں کو لگ رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے. کئی جگہ پر دیکھا گیا ہے کہ بچہ پیشاب کر دیتا ہے کسی جگہ پر، تھوڑا سا لگ جاتا ہے تو اس کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اسی پر جو ہے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہیں پر بیٹھ رہے ہیں، جبکہ وہی قطرے ان کے جسم کو لگ رہے ہیں، ان کے کپڑوں کو لگ رہے ہیں. اب دیکھیے تو صحیح
کہ جس کے جسم پر جس کے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے لگے ہوں اب اس کا وضو کیسے ہوگا؟ اب وضو نہیں ہوگا تو اس کی نماز کیسے ہوگی؟ وہ قرآن مجید کیسے چھو سکتا ہے؟ تو گویا کہ لوگ اس کو چھوٹا سمجھ کر اسی حالت میں جو ہے وضو کرتے ہیں جبکہ ان کا وضو ہوتا نہیں ہے، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں جبکہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے، اسی حالت میں قرآن مجید کو پکڑتے ہیں، اس کو تلاوت کرتے ہیں جبکہ ان کی تلاوت اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے بلکہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ لہٰذا جب یہ غلط عمل کیا جائے گا، نمازیں نہیں ہوں گی، قرآن پاک کی تلاوت جو ہے اس کی قبول نہیں ہوگی، الٹا قرآن مجید کو بے وضو حالت میں اس کو چھونے اور اس کو پکڑنے کا گناہ اس کو لازم آئے گا، تو پھر اب بتائیے کہ وہ جہنم میں کیوں نہ جائے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیشاب کے قطرے سے اجتناب نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم میں جانے والوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد جہاں بیان کی گئی ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو پیشاب کے قطرے سے دنیا کے اندر اجتناب نہیں کرتے تھے، اس کو چھوٹا سمجھ کر، اس کو حقیر سمجھ کر اس بات کی طرف سے بے توجہی برتتے تھے۔ تو آج سے طے کر لیجئے کہ ہم چاہے خود پیشاب کر رہے ہوں، ہم اس کا ضرور خیال رکھیں گے کہ ہمارے جسم پر، ہمارے کپڑوں پر پیشاب کے قطرے نہ لگیں، اچھی طرح سے صاف صفائی ستھرائی کے ساتھ ہم پیشاب سے فارغ ہو جائیں۔ اسی طرح سے جس گھر میں بچے ہوں وہاں پر بھی جو ہے اس کا خاص خیال رکھا جائے کہ بچے کو بار بار چیک کیا جائے کہ اس نے پیشاب کیا ہے یا پیشاب باہر کو آ گیا ہے، پیشاب چاہے زیادہ مقدار میں ہو یا تھوڑی مقدار میں کیوں ہو یا ایک قطرہ ہی کیوں نہ ہو، اگر لگ گیا تو پھر اس کا وضو نہیں ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی، لہذا وہ اللہ کے یہاں پر بڑا گنہگار ہوگا۔ تو آج سے ہی جو ہے اس کو طے کر لیں کہ ہم آئندہ سے خیال رکھیں گے تاکہ اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمارا وضو صحیح ہو جائے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، اور ہمارا قرآن مجید کو چھونا اور اس کو پڑھنا اللہ کے یہاں پر گناہ کا کام نہ لکھا جائے، کیونکہ اگر بے وضو کی حالت میں قرآن مجید کو پکڑیں گے، چھوئیں گے، اس کو جو ہے اس طرح سے پڑھیں گے کہ گویا کہ ہم اپنے وضو کے ساتھ ہیں، جو ثواب ملنا چاہیے وضو کی حالت میں وہ نہیں ملے گا، گویا کہ اس کے مقابلے میں اس کے اپوزٹ، اس کے برخلاف اس کو گناہ ہی گناہ ملے گا۔ یہ دو تین باتیں جو ذہن میں تھیں وہ پیشاب کے قطرے سے بچنے کے تعلق سے میں نے بتا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو پھر آپ کو بھی ان باتوں پر، سارے مسلمانوں کو، مرد عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔